السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سورۃ النبا کا یہ دوسرا پارٹ لے کر آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہوا ہوں۔ پیچھے یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں جس چیز کا سب سے بڑھ کر مذاق اڑایا گیا، جس چیز کو سب سے زیادہ ناقابل فہم قرار دیا گیا اور عقل کے خلاف قرار دیا گیا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نظریہ تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عقیدہ پیش کیا کہ ایک دن یہ بسی بسائی رنگین دنیا ہمیشہ کے لیے ختم کر دی جائے گی اور اس دھرتی پر بسنے والے تمام انسان، چاہے وہ اولین ہو یا آخرین ہو، سب کا دوبارہ زندہ کر کے ان کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظریے کو جب پیش کیا تو مانو مکہ کے سرداروں کے لیے ایک بڑا ایشو ہاتھ لگ گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کرنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کا۔ یوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار اس قدر اعلیٰ اور بلند تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی کیچڑ اچھالنے کا کچھ بھی موقع ان کو نہیں ملتا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ نظریہ پیش کیا تو مانو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گین ان کے پالے میں ڈال دیا، اس لیے کھل کر مذاق اڑایا گیا۔ اللہ رب العزت نے مکی صورتوں کے اندر سب سے زیادہ زور جس بات کو ثابت کرنے کے لیے دیا ہے وہ یہی ہے کہ ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اس لیے بے شمار دلائل و براہین اللہ رب العالمین نے مکی صورتوں کے اندر پیش کیا ہے۔ پیچھے آپ کئی ایک استدلالات ملاحظہ کر چکے ہیں، آئیے کچھ اور دلائل و براہین کا ہم جائزہ لیتے ہیں اور اس کے اندر غور کرتے ہیں کہ کس طرح سے یہ چیزیں قیامت کے ثبوت کے لیے اور کس طرح سے یہ چیزیں قیامت اور آخرت کو ثابت کرتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجعلنا اللیل لباسا، وجعلنا اور ہم نے بنا دیا اللیل رات کو لباسن پردہ۔ دیکھیں پیچھے اللہ رب العالمین نے نیند کو آرام کا ذریعہ قرار دیا تھا اور اس کے ذریعے سے قیامت کو ثابت کیا تھا۔ اب آگے اللہ رب العالمین اس بات کا تذکرہ کر رہا ہے کہ اے انسان، ہم نے نہ صرف یہ کہ تمہیں نیند کی نعمت دی بلکہ ماحول بھی بالکل سازگار بنا دیا تاکہ تمہارے آرام میں کوئی خلل نہ آئے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے: وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے بنا دیا اللیل رات کو لباسن پردہ۔ لباس بولتے ہیں پردہ کو، لباس پردہ چھپانے کی چیز، یعنی اللہ رب العالمین اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ انسان کو فطرتاً نیند اسی وقت آتی ہے جب ماحول سازگار ہو، زیادہ روشنی نہ ہو، چاروں طرف شور و گل نہ ہو رہا ہو۔ یہاں اللہ رب العالمین نے رات کو لباس قرار دیا ہے، یعنی اوڑھنے اور چھپا لینے والی چیز۔ دیکھیے اگر غور کریں گے تو نیند کے لیے دو بنیادی چیزیں ضروری ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ روشنی بہت زیادہ نہ ہو، تاریکی ہو، اور نمبر دو ماحول پرسکون ہو۔ یہ دو چیزیں پرسکون نیند کے لیے ضروری ہیں۔ اب چونکہ رات کو اللہ رب العالمین نے تاریک کر دیا ہے، اس لیے یہ دونوں چیزیں آٹومیٹک اس کے اندر آ جائے گی۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ جب دنیا تاریک ہو جاتی ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، تو دنیا کے تمام مخلوقات اپنے اپنے قیامگاہ کو لوٹ آتے ہیں، اور چونکہ تاریکی ہوتی ہے اس لیے اپنی اپنی جگہ میں دبک کر رہ جاتے ہیں اور ماحول بالکل پرسکون ہو جاتا ہے۔ اور ذرا غور کریں تو رات کو اللہ رب العالمین نے اتنی بھی تاریک نہیں کر دیا کہ بھولے بھٹکے لوگ کہیں ہلاک و برباد ہو جائیں، کہیں ڈوب مریں، بلکہ تاروں اور چاند کے ذریعے اللہ رب العالمین نے مدھم روشنی بھی رکھ دی۔ اب ذرا خود غور کیجئے، موجودہ بجلی کی آمد سے قبل لوگ کس قدر جلد سو جایا کرتے تھے اور صبح جلد اٹھ جایا کرتے تھے، مگر اس بجلی کی آمد نے رات کو بھی دن بنا کر
اللہ رب العالمین کے اس نظام کی مخالفت کر رکھی ہے، اور اس نظام الہی میں رہی صحیح کسر موبائل کے ایجاد، ٹی وی کے ایجاد اور دیگر نئی نئی مشینوں کی ایجاد نے کر رکھی ہے۔ اب زیادہ تر لوگ موبائل کی اسکرینوں پر آدھی آدھی رات تک، بلکہ رات کا زیادہ حصہ موبائل ہی کو دیکھ دیکھ کر اپنا وقت گزار دے رہے ہیں، اور اس طرح سے اللہ رب العالمین کے اس باریک بنائے ہوئے نظام کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اور جب اللہ رب العالمین کے نظام کی خلاف ورزی کی جائے گی تو اس کا خامیازہ بھی انسانوں کو خود بھگتنا پڑے گا، اور بھگتنا پڑ رہا ہے۔ جس قدر اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے اس نظام الہی سے لوگ دور سے دور ہوتے چلے جائیں گے، ٹھیک اسی طرح بربادی کی اور بڑھتے چلے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد بات کرنے تک کو منع کرتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ اس نظام کی مخالفت نہ ہو، لوگ جلد سوئیں اور صبح جلد اٹھیں۔ لیکن دور جدید کے نت نئے ایجادوں نے پورے نوجوان نسل کو اپنے اندر غرق کیا ہوا ہے، ڈبایا ہوا ہے۔ بچے رات رات بھر موبائل کو دیکھ دیکھ کر سو رہے ہیں، کوئی اس میں فحش فلمیں دیکھ رہے ہیں، کوئی نیوز دیکھ رہے ہیں، کوئی دنیا بھر کے گھٹناؤں کو دیکھ رہے ہیں، کوئی الگ الگ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ آج موبائلوں کے ایجاد نے، ٹی ویوں کے ایجاد نے پوری دنیا کے حادثات کو، پوری دنیا کے بیکار اور لغویات کو آپ کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیا ہے۔ آپ نہ چاہتے ہوئے ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں جن کا براہ راست آپ سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ مثلا دنیا کے کسی علاقے میں کوئی حادثہ ہوتا ہے، دنیا کے کسی علاقے میں کوئی چوری کرتا ہے یا زنا کرتا ہے، دنیا کے کسی علاقے میں کوئی غلط کام کرتا ہے، آپ کو کوئی ضرورت نہیں تھی اس چیز کو جاننے کی، لیکن آپ جان چکے ہیں اس چیز کو اس موبائل کی وجہ سے، اور اس چیز کا اثر آپ کے دماغ میں آٹومیٹک بیٹھ چکا ہے۔ آپ کو ضرورت تھی اپنے دماغ کو زیادہ ریلیکس دینے کی۔ پرانے زمانے کے لوگوں کے پاس وسائل کم تھے، زیادہ تر چیزوں پر نگاہ نہیں رہتی تھی، اس لیے ان کے مثبت پہلو ان کے دماغ میں ہمیشہ ایکٹیو رہتا تھا، وہ زیادہ سوتے بھی تھے، جو کچھ کچرا تھا ان کے دماغ کا وہ صاف ہو جایا کرتا تھا۔ آج کل ہم کچرا بھی زیادہ بھر رہے ہیں، اور ٹھیک وقت میں سو بھی نہیں رہے ہیں، اور ٹھیک وقت میں اٹھ بھی نہیں رہے ہیں۔ اللہ کے اس نظام کی ہم کس قدر خلاف ورزی کر رہے ہیں ذرا تصور کیجئے۔ اسی لیے آج کا یہ معاشرہ دھیرے دھیرے بیمار ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ایسی ایسی بیماریوں میں غرق ہو رہا ہے جیسی بیماریاں کبھی پہلے سننے کو بھی نہیں آتی تھی۔ الغرض اللہ رب العالمین نے رات کو تاریک بنا دیا ہے تاکہ ہمارا دماغ پرسکون رہے اور رات بھر سو جائے، اور سو جانے کے بعد ہمارے دل و دماغ میں جو کچھ کچرے ہیں، جو کچھ غلط خیالات ہیں، جو کچھ نیگیٹو چیزیں ہیں، ان سب کو ہمارا دماغ صاف کر دے اور ہمارے بدن کو ریلیکس کر دے۔ اس طرح ایک محدود وقت تک رات کے تاریک رہنے کے بعد دوبارہ دنیا پھر سے چمکنے لگتی ہے۔ ذرا غور کیجئے، رات کے تاریک ہو جانے کے بعد پھر سے روشن ہو جانا بذات خود اس کے اندر موت کے بعد دوبارہ زندگی کا کرینہ صاف طور پر موجود ہے۔ آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور بنا دیا ہم نے دن کو معاشن، وقت روزگار، کمائی کا وقت۔ معاشا وقت روزگار، کمائی کا وقت، باب ضربہ سے آتا ہے عاشا یا عیشو، مطلب انسان کی راحت اور سکون کے لیے نیند کے ساتھ ساتھ کھانا اور غذا بھی ضروری ہے۔ اگر ہر وقت رات ہی رہتی اور آدمی سوتا ہی رہتا تو وہ اپنی غذا اور خوراک کہاں سے لاتا؟ غذا اور خوراک کے لیے تو محنت اور دوڑ بھاگ کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ چیزیں تب ہی ممکن ہو سکتی ہے جب روشنی ہو۔
चारों तरफ उजाला हो। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रात की राहत और नींद के बाद यह बतलाया कि तुम्हें रात के साथ साथ एक निहायत रोशन दिन भी अता कर दिया, ताकि उसकी रोशनी में तुम अपनी कारोबार कर सको, मेहनत और मजदूरी कर सको और अपनी माशी जरूरियात को पूरी कर सको। मोहतरम नाजरीन, यूं तो रात और दिन के उलट फेर के अंदर और भी बहुत से फवाइद हैं, मगर यहां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फकत एक फायदा जिसका बराह रास्त इंसान के अपने मफाद से मुताल्लिक है उसका जिक्र कर रहा है कि हमने बना दिया दिन को माशा, कमाई का वक्त। अब इंसान इस पर गौर करे, क्या ये सारा का सारा निजाम अपने आप हो रहा है? क्या ये सब महज इत्तेफाक है या इसके पीछे किसी जबरदस्त ताकत का मालिक मौजूद है जो न सिर्फ ये कि ताकतवर है बल्कि निहायत दर्जा हकीम भी है? तो ऐ बुद्धू इंसान, जो ज़ात इस कदर ताकत और हिकमत वाला है, क्या उसके लिए इस बात में कोई दुश्वारी हो सकती है कि मौत के बाद दोबारा जिंदगी अता कर दे? तुम्हारी खोपड़ी फट से इनकार करती है कि हमारी हड्डी सड़ गल कर खत्म हो जाएगी, दोबारा कोई उनको जोड़ नहीं सकता। जरा इन चीजों पर गौर करो, इन निजाम पर गौर करो। जो जात इतनी बारीकी से ये निजाम चला सकता है वो तुम्हारी हड्डियां नहीं जोड़ सकता? किस खेत के मूली हो, किस जंगल से उठ के आए हो? जरा सोचो, जरा दिमाग लगाओ। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, व बनैना फौककुम सबअन शिदादा। हाय हाय। और हमने बना दिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, और हमने बना दिए, ऐ इंसान हमने बना दिए फौककुम तुम्हारे ऊपर सबअन शिदादा 7 मजबूत आसमान। बनैना, बना यबनी बाब जरबा से बनियन व बिनाअन, बनाना तामीर करना, और शिदादन ये शदीद की जमा है जिसका माना होता है मजबूत, कवि। मुहतरम नाजरीन, ये खालिस साइंसी बहस है। इस आयत करीमा से ये साफ पता चलता है कि ऊपर नजर आने वाला जो आसमान है इसकी तादाद 7 हैं। इसके अलावा कुरान व अहादीस के अंदर मुतअद्दिद जगहों के अंदर 7 आसमानों और 7 ज़मीन का तज़किरा आया है। इस मौजू पर इंशाअल्लाह सूरतुल मुल्क की जब मैं तफसीर करूँगा वहाँ मुफस्सल इस मौजू पर गुफ्तगू करूँगा। यहाँ इतनी बात जान लीजिए कि कुरान पाक और अहादीस के अंदर जो 7 आसमान और 7 ज़मीन का तज़किरा आया है, अभी तक मौजूदा साइंस की रसाई वहाँ तक नहीं हो पाई। अरे वहां तक तो छोड़िए, इस कायनात में मौजूद सिर्फ 1% राज ऐसे हैं जो अभी तक साइंस जान सकी है। अभी भी 99% राज इस कायनात के ऐसे हैं जो पर्दे खफा में हैं। लिहाजा अगर 7 आसमान और 7 जमीनों का कोई सबूत इन साइंस वालों के पास नहीं है तो इसका यह मतलब नहीं है कि कुरान की यह बात गलत है, क्योंकि साइंस देखे जाने के काबिल कायनात के आगे फकत डार्क मीटर है, और उस डार्क मीटर के अंदर क्या है आज तक हमें नहीं मालूम। लिहाजा इस महदूद मालूमात के बुनियाद पर हम कुरान पाक की आयत पर उंगली नहीं उठा सकते। और दूसरी बात, खुद कुरान पाक ने इन 7 आसमानों की कोई वाज़ेह तफसील नहीं पेश की। क्यों? क्योंकि कुरान कोई साइंसी गुत्थी सुलझाने के लिए इस दुनिया में थोड़े ना आया है। ये तो फकत हिदायत की किताब है जो इंसान को सही रहनुमाई करती है।
لہذا تفصیل ذکر نہ کرنے میں ایک واضح حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ ہم خود اس کائنات میں غور و خوض کریں اور اس غور و خوض کے نتیجے میں ہم مزید سے مزید دریافت کریں۔ ویسے ایک پتے کی بات بتاؤں، قرآن پاک کے بغیر ان سائنسی علوم کی کوئی کمر اور ریڑھ کی ہڈی نہیں، وہ فقط اٹکل اور مجموعہ رائے و قیاس بن جائیں گے، اور ان الظن لا یغنی من الحق شیئا۔ الغرض اللہ رب العالمین اس آیت پاک کے اندر یہ کہنا چاہتا ہے کہ اے بدھو انسان، تم قیامت کا انکار کرتے ہو کہ یہ ہڈیاں سڑ گل جانے کے بعد دوبارہ آخر کیسے زندہ ہو سکتی ہیں؟ تمہیں کیا لگتا ہے یہ زمین، تمہیں کیا لگتا ہے یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ خود تمہارا وجود، تمہاری نیند، یہ رات و دن، یہ آسمان اور ان سب کے اندر چھپے ہوئے ہزاروں حکمتیں اور حیرت انگیز نظام، کیا ان سب کو پوری باقاعدگی کے ساتھ چلانے سے زیادہ تم لوگوں کی ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرنا مشکل کام ہے؟ واقعی اگر تمہاری مت مار دی گئی ہے، اندھ بھکت ہو چکے ہو، تو پھر کوئی بات نہیں، تم معذور ہو، تم ایسا سوچ سکتے ہو۔ اور اگر عقل مندی کا دعویٰ رکھتے ہو تو ذرا کائنات کے نظام کا کوئی جواب دو کہ آخر یہ سب کے سب اپنے آپ کیسے چل رہا ہے اور کس نے اس قدر باریک بینی سے کام لیا ہے۔ آج تو علم فلکیات کے ماہرین بھی اپنی تحقیقات کی روشنی میں اس حقیقت کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ عالم بالا انترکش کا یہ نظام جس حکیمانہ اور مدبرانہ توازن کے ساتھ مربوط ہے، اگر ذرہ برابر بھی ان میں اونچ نیچ ہو جائے تو اس دھرتی پر انسان تو کیا کسی بھی جاندار کا زندہ رہنا ممکن نہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَحَاجًا، اور بنا دیا ہم نے اور پیدا کر دیے ہم نے ایک نہایت بھڑکتا ہوا چراغ۔ سراجم وحاجا، سراج کا معنی چراغ، اور وحاج یہ باب ضربہ سے صیغہ مبالغہ ہے، وحجن ہی جن اور حجانن اس کا مصدر آتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے آفتاب کا روشن ہونا، اور وحاج کے اندر حرارت اور روشنی دونوں جمع ہوتی ہے، مطلب بہت زیادہ روشن اور گرم چراغ۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے جس عظیم الشان قدرت اور حکمت کی طرف اشارہ کیا ہے وہ سورج۔ محترم ناظرین، زمین سے ایک چھوٹا سا پلیٹ کی شکل میں نظر آنے والا یہ سورج اس دھرتی سے 3,33,000 گنا بڑا ہے، اور اس کی گرمی درجہ حرارت 1,40,00,000 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، اور زمین اور سورج کے درمیان کا اوسط فاصلہ 14,95,98,000 کلومیٹر ہے۔ لیکن یہ دوری ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے۔ مثال کے طور پر 3 جنوری کو زمین اور سورج کے درمیان کا جو فاصلہ ہوتا ہے وہ 14,71,00,000 کلومیٹر کا ہوتا ہے، اور 4 جولائی کو سب سے بڑھ کر 15,21,00,000 کلومیٹر ہوا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے باوجود اس سورج کی روشنی کا یہ عالم ہے کہ اگر کوئی اپنی کھلی آنکھ سے نظر بھر کر اس سورج کو کچھ دیر کے لیے دیکھ لینے کی حماقت کر بیٹھے تو اپنی نظر ہی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔
اتنی زبردست روشنی ہونے کے باوجود سورج کی یہ روشنی زمین تک پہنچنے میں 8 منٹ 19 سیکنڈ کا وقت لیتی ہے۔ یہ تو اللہ رب العالمین کی حکمت ہے کہ اس ذات نے اس سورج کو زمین سے ٹھیک اتنے ہی فاصلے پر رکھا ہے کہ نہ تو اس سے بہت قریب ہونے کی وجہ سے یہ دھرتی بے انتہا گرم ہو جائے اور زندگی جیا نہ جائے، اور نہ ہی اس قدر دور کر دیا ہے کہ لوگ یہاں سردی اور ٹھنڈ سے مر جائیں۔ اور ذرا غور کریں تو اسی سورج کی وجہ سے اس دھرتی پر انسان، حیوانات، نباتات سب کی زندگی ممکن ہوئی ہے۔ اسی سورج سے بے حد و حساب انرجی اور قوت کے خزانے نکل کر زمین تک پہنچ رہی ہیں جو ہمارے لیے زندگی کے ذرائع بنے ہوئے ہیں۔ اسی سورج کی وجہ سے ہماری فصلیں پک رہی ہیں، دنیا کی ہر مخلوق تک غذائیں پہنچ رہی ہیں۔ اسی سورج کی گرمی سمندروں کے پانی کو گرم کر کے بھاپیں اٹھاتی ہے جو ہواؤں کے ذریعے زمین کے مختلف حصوں میں پہنچ کر بارش کی شکل میں برستی ہے۔ اسی سورج کی دھوپ سے ہمیں وٹامن ڈی وافر مقدار میں پراپت ہو رہے ہیں، وافر مقدار میں حاصل ہو رہے ہیں، جو ہماری ہڈیوں کی مضبوطی کا ضامن بنے ہوئے ہیں۔ اور آج کل تو دھوپ کو قید کر کے بہت سے کام لیے جا رہے ہیں، کہیں بجلی بنائی جا رہی ہے، کہیں کچھ اور کام لیے جا رہے ہیں۔ سولر سسٹم کا تو پورا نظام ہی سورج پر منحصر ہے۔ اے انسان، تمہیں اللہ کی اس عظیم قدرت پر حیرت نہیں ہوتی؟ تمہیں بلب دیکھ کر اسٹیفن یاد آتا ہے، سورج کو دیکھ کر اللہ یاد نہیں آتا؟ کہ آخر جو ذات اس قدر باریکی کے ساتھ سارا نظام چلا سکتا ہے، اس کے لیے قیامت کو برپا کر دینا آخر ناممکن کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر یہی سورج ذرا آگے یا پیچھے ہو جائے تو زمین پر کون زندہ رہ سکتا ہے؟ تو میں اس بات پر کبھی حیرت نہیں ہوتی؟ آج تو خود جدید سائنس اس بات سے پریشان ہے کہ اب دھیرے دھیرے سورج میں اٹھنے والا شمسی طوفان کم ہوتا جا رہا ہے، جس کے کیا بھیانک نتائج ہو سکتے ہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ آپ سائنسی تحقیقات پڑھتے رہیے اور ڈرتے رہیے، ہمیں تو یقین ہے کہ اس کا چلانے والا نہایت درجہ حکیم ہے، وہ جب تک چاہے گا اس سورج کو برقرار رکھے گا، اور جس دن اس اللہ رب العالمین کا اشارہ ہو جائے گا ان سارے نظام کا وناش ہو کر قیامت برپا ہو جائے گی۔ اب آگے اللہ رب العالمین سورج کے چند ایسے فوائد کا تذکرہ کر رہا ہے جن کا براہ راست انسان کے مفاد سے تعلق ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً سَجَّاجًا، اور ہم نے نازل کیا، ہم نے برسایا من المعصرات، بادلوں سے، ماءً سجاجا، بکثرت بہتا ہوا پانی۔ ذرا الفاظ میں غور کیجئے گا، وَأَنزَلْنَا، ہم نے برسایا، ہم نے نازل کیا۔ یعنی انسان کو کیا لگتا ہے کہ اوپر سے بارش اپنے آپ ہو رہی ہے؟ المعصرات، واحد معصرتن، اس بادل کو کہتے ہیں جو پانی سے بھرے ہوئے ہو اور جلد ہی برسنے والا ہو۔ یہ لفظ دراصل عصر سے ماخوذ ہے جس کا معنی نچوڑنا ہوتا ہے۔ یہاں پانی سے بھرے ہوئے بادل کو اللہ رب العالمین نے معصرات کہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ برسنے کے وقت یہ بادل اپنے اضطراب کی وجہ سے پانی کو نچوڑتا ہے، اور ان بادلوں سے ایسے ہی پانی نکلتا ہے جیسے نچوڑے ہوئے کپڑوں سے، اور سجاجہ بہت برسنے والی بارش، بکثرت بہتا ہوا۔ یہ باب نصرہ سے آتا ہے، مصدر آتا ہے سجن بہانا اور سجوجن بہنا۔ اب آگے اللہ رب العالمین بادلوں سے بکثرت پانی برسانے کی وجہ بیان کر رہا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے
لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا، ہم نے بادلوں سے بارش کیوں برسائی؟ لنخرج به، تاکہ ہم نکالیں اس کے ذریعے سے، کیا نکالیں؟ حبا ونباتا، اناج، ونباتا اور سبزیاں، وجنات الفافا اور گھنے باغات۔ حبن کا معنی دانا، گلہ، آنا جمع حبوب اور حبان، اور نبات بولتے ہیں ہر قسم کی سبزیاں، زمین سے جو کچھ بھی اگے، پودا یا گھاس، واحد نباتتن، نبتا باب نصرہ سے نبتن و نباتن، سبززار ہونا، سبزی اگنا، اور الفافن کا معنی ہوتا ہے گھنے، گنجان، واحد لفن، اور الفافا یہ لفن کی جمع ہے جس کے معنی ہوتے ہیں گنجان یا گھنے۔ محترم ناظرین، اب ذرا غور کیجئے، مردہ زمین پر بارش، اس کے بعد اس مردہ زمین کا دوبارہ لہلہا اٹھنا۔ محترم ناظرین، یہاں ذرا غور کریں، مردہ زمین پر بارش کا برسنا اور اس کے بعد اس زمین کا دوبارہ لہلہا اٹھنا، اولاً تو موت کے بعد دوبارہ زندگی کی ایک زبردست دلیل اور کرینہ ہے۔ تو دوسری بات، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے مسلادھار بارشیں برسا کر مختلف قسم کے گلے جو انسان کی خوراک ہیں، مثلا گیہوں، جو، باجرہ، چاول اور دیگر دانے نکالے، اور اسی بارش سے ہر طرح کی سبزیاں اور مویشیوں کے کھانے اور چرنے کے لائق گھاس بھی اگا دیے، جس کی وجہ سے تمہارے مویشی، تمہارے جانور تک زندہ ہیں۔ نیز اسی بارش کے ذریعے گھنے باغات بھی اگا دیے جس میں طرح طرح کے پھل اور فروٹ لگتے ہیں، جس کو تم بڑے شوق سے کھاتے ہو۔ محترم ناظرین، یہ تمام کے تمام چیزیں قدرت الہی کے چند وہ مظاہر ہیں جن کا براہ راست ہر انسان مشاہدہ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کو بطور دلیل کے انسانوں کے سامنے رکھ دیا ہے کہ تم قیامت اور آخرت کو ناممکن سمجھتے ہو۔ خود ذرا کائنات کے اس بندھے ہوئے نظام پر ایک مرتبہ غور کر لو۔ اگر تم ان مذکورہ چیزوں پر غور کرو گے تو حیران کن طریقے پر تمہارے سامنے دو باتیں کھل کر آئے گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں کسی ایک زبردست طاقت کے مالک کے بغیر نہ تو وجود میں آ سکتی ہیں اور نہ ہی اس قدر اہتمام کے ساتھ جاری و ساری رہ سکتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ مذکورہ ان تمام چیزوں کے اندر ایک عظیم حکمت کام کر رہی ہے اور کوئی بھی کام بے مقصد نہیں ہو رہا ہے۔ اب ان تمام چیزوں پر غور کر کے پرکھ لینے کے بعد کوئی احمق اور گھامر ہی ہو سکتا ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ وہ عظیم قدرت کا مالک ان تمام چیزوں کو وجود میں تو لا سکتا ہے مگر بنا لینے کے بعد اب فنا نہیں کر سکتا۔ نیز یہ بات بھی کوئی عقل کا مارا اور بدھو ہی کہہ سکتا ہے کہ وہ عظیم حکمت کا مالک جس کا کوئی بھی کام بے مقصد نہیں، اس نے دنیا میں انسان کو بلا مقصد ہی کے پیدا کر دیا ہے۔ وہ کسی اچھے اور برے کو کوئی جزا و سزا نہیں دے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان تمام دلائل کو ذکر کرنے کے بعد پورے زور کے ساتھ اس بات کو فرمایا کہ فیصلے کا دن مقرر ہے، وہ اپنے وقت پر آئے گا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا، بے شک فیصلے کے دن کا وقت مقرر ہے۔ کیسے مقرر ہے اور اللہ رب العالمین نے کیسے ثابت کیا، یہ تمام باتیں انشاءاللہ آگے کے ایپیسوڈ میں ذکر کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین قرآن کے پیغامات کو ہمارے دلوں میں اتار دے۔ آمین و تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔